ایک کہانی بڑی پرانی۔ 12واں کھلاڑی۔ گجرانوالہ کے رہنے والے محافظ ٹاؤن کا نام اچھی طرح جانتے ہیں۔ محافظ ٹاؤن پرانا علاقہ نہیں ہے، یوں سمجھو کہ لگ بھگ اب سے 1500 سال پہلے ہی یہاں گھر بننے شروع ہوئے۔ یہ آبادی خاص کر پولیس والوں کے لیے بنی تھی، اس لیے نام بھی محافظ ٹاؤن رکھا گیا تھا۔ ہر نئی آبادی کی طرح یہاں بھی کچھ بہت اچھی باتیں ہیں اور رہنے والوں کے لیے دشواریاں بھی ہیں۔ مثلاً یہی دیکھ لو کہ اتنی خوبصورت سڑکیں اور سڑکوں کے دونوں طرف ہرے بھرے درخت تو ہیں، مگر رہنے والوں کے لیے کھانے پینے کے ریسٹورانٹ یا پھر بچوں کے کھیل کود کے لیے میدان ابھی تک نہیں بنے ہیں۔ نادر کو یہاں کی یہی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کے ابو امی نے جب یہاں گھر بنانے کا سوچا تو نادر کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اسے نئے گھر میں آ کر اپنے دوستوں کی کتنی یاد آئے گی۔ شام کو جب وہ اکیلا ہی گھر کے باہر کھیلتا تو اسے اپنے دوست بہت یاد آتے۔ مشکل یہ تھی کہ اس کا پرانا اسکول بھی محافظ ٹاؤن سے بہت دور پڑتا تھا، اس لیے ابو نے اسے وابڈا ٹاؤن کے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وابڈا ٹاؤن محافظ ٹاؤن سے بڑی گنجان آبادی ہے۔ اپنے نئے گھر سے وہ 10 منٹ میں اسکول پہنچ جاتا۔ نادر کے پرانے دوست، پرانا اسکول سب ہی بچھڑ گئے تھے۔ وہ روزانہ ابو سے ضد کرتا کہ وہ پرانے محلے میں واپس کیوں نہیں چلتے۔ ابو کے جواب سے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ نادر جب شام کو گھر کے باہر کھیلنے آتا تو ادھر ادھر ضرور نظر دوڑا لیتا کہ شاید اسے کوئی پرانا دوست نظر آ جائے۔ پھر رات کو سونے سے پہلے اماں کو پیار کر کے کہتا، میری پیاری امی، پرانے محلے میں گھر لے لو نا، مجھے اپنے دوستوں کی یاد آتی ہے اور میں یہاں بہت بور بھی ہوتا ہوں۔ محافظ ٹاؤن کی حفاظت کے پیش نظر کالونی بنانے والوں نے پورے علاقے کو چاروں طرف دیواریں بنا کر محفوظ کیا ہوا تھا۔ صدر دروازے پر ہمیشہ چوکیدار بیٹھے ہوتے تھے، اس طرح کوئی بھی بغیر چھان بین کرائے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ نادر کے ابو کو اور بہت سی باتوں کے علاوہ یہی بات سب سے اچھی لگی تھی۔ نادر بے فکری سے سامنے کی سڑک پر کھیلتا رہتا، کبھی سائیکل چلاتا، کبھی رسی کودتا اور کبھی بس یوں ہی درخت پر بیٹھی چڑیوں کی چہچہاہٹ سنتا رہتا۔ ایک دن وہ ایسے ہی بیٹھا بور ہو رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے سے ہوا میں اڑتی ایک گیند گزری۔ وہ نادر سے کچھ دور ایک گھر کے دروازے سے جا ٹکرائی۔ نادر کو گیند دیکھ کر ایسی خوشی ہوئی کہ جیسے اسے پرانے دوست مل گئے ہوں۔ اس نے دوڑ کر گیند اٹھا لی، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر تھی۔ وہ بار بار اسے ہوا میں اچھالنے لگا۔ اچانک نادر کو دوڑتا ہوا ایک بچہ نظر آیا، اس کے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ بھی تھا، وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ نادر گھبرا گیا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس نے جلدی سے گیند اس بچے کی طرف بڑھا دی، وہ چوری پکڑے جانے کے ڈر سے اس بچے کی طرف دیکھ بھی رہا تھا۔ میرا نام عمران ہے، اچانک نادر کے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ میرا گھر اس میدان کے کنارے پر ہے، عمران نے دور میدان کے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ نادر مسکرانے لگا۔ عمران پھر بولا، تم ہماری کرکٹ ٹیم میں شامل ہوگے؟ نادر نے خوشی خوشی گردن ہلائی، پھر پوچھنے لگا، تمہاری ٹیم میں کتنے لوگ ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں تم مجھے 12واں کھلاڑی تو نہیں بناؤ گے؟ عمران ہنسنے لگا اور بولا، ارے نہیں، اپنی ٹیم میں ابھی تو بس میں اکیلا ہوں،
کبھی امی سے بولنگ کرواتا ہوں، کبھی ابو سے۔ اب تم شامل ہو جاؤ گے تو میں تمہیں بیٹنگ بھی دیا کروں گا۔ نادر اور عمران نے ایسے ہاتھ ملایا جیسے وہ میچ شروع کرنے والے ہوں۔ پھر کبھی عمران بولنگ کرتا اور نادر بیٹنگ، اور کبھی نادر بولنگ کرتا اور عمران بیٹنگ۔ دونوں بہت دیر تک کرکٹ کھیلتے رہے۔ وقت کیسے گزر گیا نادر کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس رات امی کو پیار کرتے وقت نادر نے پرانے محلے میں واپس جانے کی فرمائش بھی نہیں کی کہ اسے محافظ ٹاؤن کا نیا محلہ اب بالکل برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس واقعے کو اب تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ نادر اور عمران کی کرکٹ ٹیم میں اب 11 کھلاڑی شامل ہو چکے ہیں۔ کبھی کبھی واقعی جب 12ویں کھلاڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو عمران کے ابو کو ٹیم میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ وہ خوشی خوشی 12واں کھلاڑی بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نادر کا دل اب محافظ ٹاؤن میں خوب لگ گیا ہے، مگر پھر بھی اسے کبھی کبھی اپنے پرانے محلے کی یاد اب بھی آتی ہے۔